مدینہ کی مسجد نبوی مٹی کے کمرے سے دنیا کی دوسری بڑی مسجد تک۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ میں واقع مسجد نبوی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے اور اسے پیغمبر اسلام کی زندگی میں ان کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ میں خانہ کعبہ والی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ مسجد مکہ سے اس وقت یثرب کہلائے جانے والے شہر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تعمیر کروائی اور مسجد قباء کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق اسی مسجد میں وہ مقام بھی واقع ہے جسے ریاض الجنت یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ میرے گھر اور مسجد نبوی کے منبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے۔ 1400 برس سے زیادہ قدیم مسجد آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ اس علاقے میں اسلام کے ابتدائی دور کی ہزاروں نشانیاں موجود تھیں، جیسے کہ روضہ رسول جہاں 2 صحابہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دفن ہیں، پیغمبر اسلام کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، پیغمبر اسلام کی دیگر بیویوں کے مکانات گزشتہ صدیوں میں مسجد کو دی جانے والی وسعت کے نتیجے میں اب اس کے اندر آ گئے ہیں۔ 1447 برس قبل یہ مسجد پیغمبر اسلام کے گھر سے متصل جگہ پر 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسعت دی جاتی رہی۔ سلطان غالب القیتی نے مسلمانوں کے مقدس شہروں، حج اور دنیا اسلام کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1909 میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سعودی فرما روا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو وسیع کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا گیا جو اب بھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہر سال کروڑوں عقیدت مندوں کی منزل بننے والی اس مسجد میں ایک وقت میں 18 لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ عصر حاضر کی اسلامی فکر کے ایک ماہنامہ رسالے میں مسجد نبوی کی تاریخ اور گنبد خضرا کے عنوان سے شائع ہونے والے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ ابتدا میں مسجد نبوی کا رقبہ صرف 98 ضرب 115 فٹ تھا، تاہم آنے والے دور میں مسجد کو کئی مرتبہ وسعت دی گئی تاکہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں، خاص طور پر حجاج کرام کے لیے ایک وقت میں نماز ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جا سکے۔ خیال رہے کہ یہ مسجد مسلمانوں کے ان 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جہاں ثواب حاصل کرنے کی غرض سے طویل سفر کی اجازت ہے۔ پروفیسر صاحب نے بیان کیا ہے کہ مسجد کی بیرونی دیوار اب جنت البقیع کے قبرستان سے مل گئی ہے جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں شہر کے مضافات میں تھا، اور انہوں نے اس بارے میں ڈاکٹر محمد واجد اختر کی کتاب 9 حقائق جو آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے کا حوالہ دیا ہے۔ مسجد کو وسعت دینے کا حالیہ منصوبہ جو شاہ عبداللہ نے 2012 میں شروع کروایا تھا، پایۂ تکمیل تک پہنچنے پر 18 لاکھ افراد کے لیے اس مسجد میں بیک وقت نماز ادا کرنے کی گنجائش فراہم کر دے گا۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ ابراہیم الاصاف کا کہنا ہے کہ مسجد کے مرکزی حصے کی عمارت 6,14,800 مربع میٹر پر مشتمل ہوگی، جبکہ مسجد اور اس کے صحنوں کا مجموعی رقبہ 10,20,500 مربع میٹر پر محیط ہوگا، جس کے بعد 10 لاکھ افراد مسجد کی مرکزی عمارت اور 8 لاکھ اس کے بیرونی صحن میں بیک وقت میں نماز ادا کر سکیں گے۔
عرب نیوز نے مسجد کے ترجمان شیخ عبدالواحد الحطاب کے حوالے سے اطلاع دی تھی کہ شاہ عبداللہ نے مسجد کے اندر خصوصی طور پر تیار کی گئی 250 چھتریاں لگانے کا حکم دیا تھا، جو 1,34,000 مربع میٹر علاقے کو سایہ فراہم کریں گی۔ یہ خودکار چھتریاں دوہری تہہ والی ہوں گی تاکہ نمازیوں کو بارش اور صحرائے عرب کی چلچلاتی دھوپ سے مکمل طور پر محفوظ رکھا جائے۔ مسجد کو وسعت دینے کے منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے میں 10 لاکھ نمازیوں کی گنجائش فراہم کر دی جائے گی، جبکہ پہلے مرحلے میں 8 لاکھ افراد کی جگہ بنائی جائے گی۔ مسجد کے گرد و نواح اور انتظام: جنت البقیع کا تاریخی قبرستان، جو اب مسجد کی مغربی دیوار کے باہر ہے، ان چند عمارتوں اور جگہوں میں شامل ہے جو مسجد کے چاروں اطراف موجود ہیں۔ یہ قبرستان بھی مسلمانوں کے لیے اہم ہے کیونکہ یہاں پیغمبر اسلام کی اہلیہ، بیٹی اور دیگر رشتہ داروں کی قبور ہیں۔ مسجد کے احاطے کے گرد جو دیگر عمارتیں اور جگہیں ہیں، ان میں سعودی حکومت کے ادارے، ہسپتال، شاپنگ مال، پرتعیش ہوٹل اور بڑی بڑی شاہراہیں شامل ہیں۔ مدینہ کی مسجد نبوی اور مکہ کی مسجد الحرام دونوں کا انتظام ایک خصوصی ادارہ چلاتا ہے، جبکہ مسجد کی نگرانی کی ذمہ داری سعودی شاہی خاندان کی ہے اور سعودی بادشاہ خود کو خادم الحرمین شریفین کہلاتے ہیں۔ امامت: پیغمبر اسلام وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اس مسجد میں نماز کی امامت کی۔ ان کے وصال کے بعد ان کے ساتھیوں صحابہ کرام بھی اس پر عمل سرانجام دیتے رہے۔ شیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی اس وقت مسجد نبوی کے مرکزی امام ہیں، تاہم 11 اکتوبر 2019 کو سعودی حکومت نے مزید 2 مستقل اماموں کی تعیناتی کی ہے، جن میں موجودہ امام کے بیٹے شیخ احمد حذیفی کے علاوہ شیخ خالد المہنا شامل ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر امام بھی موجود ہیں جو خصوصاً تہجد کی نماز کی امامت کرتے ہیں۔ اذان: روایت کے مطابق جب صحابی رسول عبداللہ بن زید نے پیغمبر اسلام کو اذان کے بارے میں اپنے خواب سے آگاہ کیا تو انہوں نے ان سے کہا وہ بلال کی تربیت کریں کیونکہ ان کی آواز بلند ہے اور وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاوا دیں گے۔ المبارک پوری کے مطابق پیغمبر اسلام نے اپنے صحابی حضرت بلال بن رباح کو مسجد نبوی کا پہلا مؤذن مقرر کیا تھا۔ سعودی اخبار الریاض کے مطابق چیف مؤذن شیخ عبد الرحمن خشوقجی کا کہنا ہے کہ آج کل مسجد نبوی میں اذان دینے والوں کی تعداد 17 ہے جو روزانہ 5 وقت اذان دیتے ہیں۔ ہر روز ان میں سے 3 مؤذن 5 وقت مکبریہ سے اذان دیتے ہیں اور نماز کے دوران امام کی آواز نمازیوں تک واضح طور پر پہنچانے کے لیے دہراتے ہیں۔ المبارک پوری کے مطابق پیغمبر اسلام نے مدینہ پہنچنے پر یہ زمین 10 دینار میں 2 یتیموں ساحل اور سہیل سے خریدی تھی۔ اس سے قبل یہ زمین کھجوریں سکھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ پیغمبر اسلام نے خود اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی تھی۔ تعمیر کے لیے پتھر کی بنیادوں کا استعمال کیا گیا اور مٹی کی دیواریں بنائی گئیں۔ کھجور کے درختوں کے تنے اور شاخیں چھت کے لیے استعمال کی گئیں۔ اس وقت مسجد کے 3 دروازے تھے اور ان کا رخ مسجد الاقصیٰ کی جانب تھا جو کہ اس وقت کا قبلہ تھا۔ اس میں غریبوں اور مسافروں کو پناہ دینے کے لیے ایک سایہ دار حصہ بھی بنایا گیا تھا۔ بعد میں قبلے کا رخ تبدیل کر کے کعبے کی جانب کر دیا گیا تھا اور ایک دروازے کو بند کر دوسری سمت میں ایک اور دروازہ بنا دیا گیا تھا۔ جب صحابہ نے پیغمبر اسلام کو تجویز دی کہ چھت کو گارے سے پختہ کر دیا جائے تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا نہیں، یہ چھت عریش موسیٰ کی طرح رہے گی، موسیٰ کی چھپر نما چھت کی طرح۔ اس کے 3 سال بعد تک فرش کو کسی چیز سے ڈھکا نہیں گیا تھا۔ مسجد کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مسجد کا ابتدائی رقبہ 1050 مربع میٹر تھا اور ہجرت کے 7 سال بعد پیغمبر اسلام کی ہدایت پر اسے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا تھا۔ پیغمبر اسلام کے گھر: پیغمبر اسلام کا مکان مسجد کے بالکل ساتھ بنایا گیا
اور وہاں ہی ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی اہلیہ حضرت عائشہ کے حجرے میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ ڈاکٹر زریوہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی اور ان کے ساتھی ان کی تدفین کے لیے بہترین مقام کا انتخاب کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے انہیں بتایا کہ پیغمبر اسلام کہہ چکے ہیں کہ نبیوں کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں اللہ ان کی روح نکالتا ہے۔ جب خلیفہ اول بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے اجازت مانگی کہ کیا وہ ان کے حجرے میں پیغمبر اسلام کے قریب دفن ہو سکتے ہیں، جس پر حضرت عائشہ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ خلیفہ دوم عمر بن خطاب نے بھی ایسا ہی کیا اور انہیں بھی پیغمبر اسلام اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے قریب دفن ہونے کی اجازت مل گئی۔ تاہم کئی صدیوں میں مسجد کے پھیلاؤ کی وجہ سے قبروں والا یہ حجرہ مسجد کے اندر آ گیا ہے۔ مسجد نبوی کا معروف سبز گنبد اس حجرے کے اوپر ہی بنایا گیا ہے۔ مسجد کی خوبصورتی، شاندار طرز تعمیر اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنائی گئی اس عمارت کی ہر چیز انتہائی خوبصورت ہے اور مبالغہ آرائی کے بغیر بھی کہیں تو یہ عمارت دور سے بھی بہت زیادہ دلکش ہے۔ اس مسجد میں اندر سے لے کر باہر تک اس کی ٹیکنالوجی، طرز تعمیر، اس کی مینجمنٹ، اس کے وسائل کے استعمال ہر طرح سے حسن چھلکتا ہے۔ اپنے احاطوں سے اس کے صحن تک اور دیدہ زیب زر و جواہرات سے مزین، چھتوں تک اس کے حجم اور اس کے بلندی سے لے کر اس کے گنبدوں اور میناروں تک، اس کے صحنوں اور اس کی چھتریوں سے لے کر اس کی چھت تک، اس کی روشنیوں اور ساؤنڈ سسٹم سے لے کر اس کی ٹھنڈک اور اس کی راحت تک، اس کی دیواروں اور اس کے فرش سے لے کر اس کے دروازوں اور سیڑھیوں تک، یہاں تک کہ اس کے ستونوں اور غالیچوں کی آرائش کو بھی الفاظ میں بیان کرنا ناانصافی ہوگی۔ پیغمبر اسلام کا ممبر، جس ممبر پر اسلام کے پیغمبر اپنے ساتھیوں کے سامنے خطبہ دیا کرتے تھے، وہ جگہ مسجد نبوی کی سب سے نمایاں اور مقدس جگہوں میں سے ہے۔ مبارک پوری کے مطابق مسجد کا پہلا ممبر کھجور کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اس میں 3 زینے تھے۔ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی قیادت کرنے والے خلفاء نے بھی اپنے خطبوں کے لیے اس ممبر کا استعمال کیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور خلافت میں وہ دونوں ممبر کے دوسرے زینے سے خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان اپنے خطبے پہلے زینے سے دیتے، مگر بعد میں انہوں نے بھی پیغمبر اسلام کی طرح تیسرا زینہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مگر 886 ہجری میں مسجد میں لگنے والی ایک آگ میں پیغمبر اسلام کا ممبر جل گیا، جس کے بعد شہر کے لوگوں نے اینٹوں کا ایک ممبر بنایا اور اس کے بعد مملوک سلطان قائن بائی نے سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ممبر بھجوایا۔ محراب وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر امام باجماعت نماز کی قیادت کرواتے ہیں۔ مسجد نبوی میں 2 محرابیں ہیں۔ ایک محراب اصلی عمارت میں وہ ہے جہاں سے پیغمبر اسلام کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ محراب ممبر کے نزدیک ہے، جو اب روضے اور مقبریہ ساتھ ہے، جہاں سے اذان دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اختر نے بتایا کہ نبوی محراب اب اس پورے حصے پر محیط ہے جہاں پیغمبر اسلام کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے، صرف ان کے پیروں کی جگہ محراب سے باہر ہے۔ العربیہ سے بات کرتے ہوئے مسجد کے ایک اہلکار نے بتایا کہ دوسری محراب عثمانی محراب ہے، جسے اب بھی مسجد کے امام استعمال کرتے ہیں۔ یہ عثمانیہ دور میں مسجد کی توسیع کے دوران بنائی گئی تھی۔ یہ آخری مرتبہ تھی جب مسجد کو شمالی جانب سے وسیع کیا گیا تھا۔ تیسری محراب سلیمانی یا احناف محراب کہلاتی ہے اور اسے سلطان سلیمان نے حنفی امام کے نماز پڑھوانے کے لیے بنایا تھا، جبکہ مالکی امام نبوی محراب سے ہی نماز کی قیادت کرتے۔ روضہ یہ جگہ پیغمبر اسلام کے ممبر اور ان کے گھر کے درمیان واقع ہے۔ بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ روضہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور اس میں مرد اور خواتین زائرین کے لیے علیحدہ علیحدہ وقت مختص ہیں تاکہ دھکم پیل اور بھگدڑ سے بچا جا سکے۔ زائرین عموماً روضے میں نوافل ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے مقبرے کی جانب سلام کرنے کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔
مسجد نبوی کی توسیع و تزئین و آرائش کے بعد روضہ منفرد آرائشی سامان سے سجایا گیا ہے، جس میں قالینوں اور غالیچوں سے لے کر زر و جواہرات تک شامل ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے منتظم ادارے کے مطابق روضے کا حجم 330 مربع میٹر ہے، اس کا طول 22 میٹر اور اس کا عرض 15 میٹر ہے۔ یہاں پر ہمیشہ سیکورٹی اور دیگر اہلکار موجود رہتے ہیں تاکہ اسے صاف رکھا جا سکے اور لوگوں کی غیر متعلقہ نقل و حرکت کو روکا جا سکے۔ گنبد خضرا، یہ سبز گنبد مسجد نبوی کی سب سے نمایاں تعمیرات میں سے ایک ہے۔ اسے پیغمبر اسلام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی قبروں کے اوپر بنایا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی قبر پر پہلا گنبد 650 سال کے بعد بنایا گیا تھا اور سب سے پہلا گنبد 1279-678 ہجری میں سلطان قلاوون نے بنوایا تھا اور یہ لکڑی کا تھا۔ جو سبز گنبد ہم آج دیکھتے ہیں وہ در حقیقت پیغمبر اسلام کے کمرے کے اوپر موجود باہری گنبد ہے۔ اس کے اندر ایک اور گنبد ہے جو اس سے کہیں چھوٹا ہے اور اس پر پیغمبر اسلام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے نام کنندہ ہیں۔ یہ نیچے سے چوکور اور اوپر سے 8 کونوں کی ساخت کا حامل تھا۔ جزیرہ انسائکلوپیڈیا کے مطابق اسے جل جانے کے بعد 1 سے زائد مرتبہ عصر نو تعمیر کیا گیا اور عثمانی سلطان غازی محمود نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ رفعت پاشا کی ڈائریاں جلد اول۔ ڈاکٹر اختر بتاتے ہیں کہ 1837 میں سبز پینٹ کیے جانے سے قبل اسے طویل ترین عرصے تک سفید اور بعد میں بینگنی نیلے رنگ سے پینٹ کیا گیا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک مسجد نبوی خوبصورت سجاوٹ اور جدید ٹیکنالوجی کا مجموعہ ہے اور اس کی عصر نو تعمیر، توسیع اور آرائش پر اربوں سعودی ریال خرچ ہو رہے ہیں۔ ہر سال بالخصوص ماہ رمضان اور حج کے دوران لاکھوں زائرین کی میزبانی کے لیے مسجد کے رکھوالے یعنی سعودی شاہی محل نے ہر دور میں اسے مزید آرام دہ اور دیدہ زیب بنانے کے لیے اپنے عزم کو قائم رکھا ہے۔ مسجد نبوی کا دورہ حج یا عمرے کی زیارات کا حصہ شاید نہ ہو، مگر زائرین کی اکثریت مسجد کا دورہ اور پیغمبر اسلام کو سلام کیے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتی۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو بہت لمبی ہوگی لیکن میں نے آپ کو مسجد نبوی کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔